بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوق ہے، اسے فنا ہونا ہے، کسی کو بھی یہاں دوام نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو صرف اور صرف وہ رب ذوالجلال ہے، رب کائنات ہے، خالق کون و مکان ہے، رب العالمین ہے، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کی صورتحال یہ ہے کہ اسے دوام نہیں ہے، اسے اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے حضور اسے حاضر ہونا ہے۔ یہ ایک نظام ایسا ہے جس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی نظام کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کل کی بات ہے، یعنی 24 نومبر 2020 عیسوی منگل کی شام میں ہندوستان کے مشہور عالم دین شہر لکھنؤ سے، جن کا تعلق تھا شیعہ مسلک سے منسلک تھے، مولانا کلب صادق، ان کا 86 سال کی عمر میں شہر لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً اس دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ مولانا بھی آئے، وہ گئے، ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا انہیں یاد کرتی ہے، ان کے کارنامے کو دنیا بھلاتی نہیں ہے، بلکہ دنیا ان سے مستفید ہوتی ہے اور فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ مولانا کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں تھیں اور بہت سارے نمایاں اوصاف تھے۔ چونکہ مولانا کو میں نے بارہا دیکھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 5 سال جس زمانے میں میں طالب علم رہا، حیرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ باحیات تھے۔ کلب صادق صاحب ہمیشہ تشریف لاتے تھے، مختلف مناسبتوں سے، مختلف مواقع سے ان کا آنا ہوتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں ہوئی۔ اسی پس منظر میں میں نے یہ سوچا کہ مولانا کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کی مناسبت سے جو ان کی نمایاں خوبیاں ہیں میں اسے بیان کروں، ہو سکتا ہے کسی کو بھی اختیار کرنے کی توفیق ملے۔ مولانا یقیناً ایک بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ مولانا کی شخصیت پر مضامین لکھے جائیں گے، ان کے اوصاف بیان کیے جائیں گے، جلسے جلوس ہوں گے، کتابیں ہوں گی، وہ سب ہوگا اور یقیناً اپنے وقت سے ہوگا۔ میں اجمالی طور سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت کے طور پر کہا جائے، ان کے اوصاف و کمالات کے اظہار کے طور پر کہا جائے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کا تعلق ہندوستان کے مشہور شہر لکھنؤ سے تھا۔ آپ کا گھرانہ شیعہ گھرانہ تھا، لیکن انتہائی علمی، باوقار، سنجیدہ اور بہت سارے اوصاف و خصائل اور بہت سارے امتیازی اوصاف سے یہ گھرانہ مشہور تھا اور مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ مولانا کے اندر جو خوبیاں ہم نے دیکھی، اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ مولانا شیعہ تھے، لیکن شیعہ ہونے کے باوجود کبھی بھی میری معلومات میں، جو میں نے دیکھا ہے اپنے مشاہدے کے بعد کہہ رہا ہوں، میرا جو مشاہدہ ہے کہ مولانا شیعہ تھے، لیکن کبھی بھی مسلک سے متعلق ایسی باتوں کا انہوں نے اظہار نہیں کیا جس سے نفرت پھیلے اور آپس میں انتشار پھیلے۔ بہت سارے شیعہ حضرات ہیں، بہت سارے اہل سنت بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر تیر و نشتر چلاتے رہتے ہیں، ہنگامے ہوتے رہتے ہیں،
اور آج کل تو تقریر کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، نہ جانے کتنے بیانات آپ کو مل جائیں گے ایک دوسروں پر وار کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے۔ مولانا کی سب سے پہلی خوبی جو ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، بڑے عالم تھے، لیکن آپ ایسی باتوں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے جن سے آپس میں، سماج میں، علماء میں نفرت پھیلے، انتشار پھیلے، ایک دوسرے سے کہا جائے کہ آدمی آمنا سامنا اس طرح ہو جائے کہ لگتا ہے کہ مسلمان نے دشمن ہے یہ آپس میں۔ دوسری خوبی جو مولانا کی ہمیں نظر آئی وہ یہ کہ آپ شیعہ اور سنی اتحاد کے ہمیشہ علمبردار رہے، شیعہ سنی اتحاد اور یکجہتی کے لیے آپ کوشش کرتے رہے، تعلیمی اور تربیتی میدان میں بھی آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، اور تعلیمی اور تربیتی میدان میں بھی آپ نے بہت کارنامہ انجام دیا ہے۔ یقیناً ان کے بہت سارے تعلیمی ادارے، مدرسے، اسکولز وغیرہ چلتے ہوں گے، تو مولانا نے تعلیمی اور تربیتی لحاظ سے بھی اچھا کارنامہ انجام دیا، اور یقیناً یہ سب کارنامے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے تھے، اچھے علماء پیدا ہوں جو لوگوں کو صحیح رہنمائی کریں، صحیح تربیت کریں، صحیح ماحول بنائیں۔ تیسری خوبی جو مولانا کی ہماری نظر میں ہے وہ یہ کہ مولانا بہت بڑے مقرر تھے اور اچھی تقریر کرتے تھے، دلنشیں تقریر کرتے تھے، لیکن ہمیشہ مولانا کی ایک کوشش رہتی تھی، اور میں نے بہت ساری تقریریں سنی کہ مولانا کی تقریریں مختصر ہوا کرتی تھی اور مقررین کے مقابلے میں، اور باتوں کو مثالوں سے سمجھانے کا اچھا ملکہ اللہ نے انہیں دیا تھا۔ مثالوں سے باتوں کو سمجھاتے تاکہ لوگوں کے دل میں وہ بات پیوست ہو جائے، لوگوں کے دل میں اتر جائے، اور مثال کی وجہ سے ان کی باتیں بہت اثر انداز ہوتی تھی، بہت اثر کرتی تھی۔ کم وقت میں مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو عوام میں پہنچا دینا، ان کے دل میں باتوں کا جاگوزی ہو جانا، یقیناً ایک اچھا فن تھا اور ایک اچھا ملکہ تھا۔ چوتھی بات جو میں مولانا کی کہا جائے کہ مولانا کے اوصاف و کمالات کے باب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر مزاج جو آپ کا اندر تھا وہ آپ کے مزاج میں اعتدال تھا، آپ معتدل مزاج تھے آپ۔ اسی وجہ سے ایک زمانے سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے آپ نائب صدر تھے، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمات، مختلف تحریکات، مختلف اداروں کے آپ سرپرست تھے، ذمہ دار تھے، جس میں مختلف طرح کے لوگ وابستہ تھے، سنی بھی ان سے وابستہ ہے، شیعہ بھی ہیں، اور دوسرے مسالک کے لوگ بھی ہیں۔ تو آپ کے مزاج میں اعتدال تھا، آپ معتدل مزاج تھے، امت کو لے کے چلنے کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ پانچویں خوبی جو میں آپ میں دیکھتا ہوں یہ کہ آپ کی زندگی سادہ تھی، اور جیسا کہتے تھے اسی طرح عملی زندگی بھی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں مولانا کا تذکرہ کیا کہ چند عرصہ پہلے، چند سال پہلے مولانا کلب صادق صاحب نے اپنے بچی کی شادی کی، اور اس شادی کی تقریب میں صرف 350 روپے خرچ ہوئے۔ یہ مولانا کی انتہائی قریبی آدمی نے بتایا ہے، جنہوں نے فون کر کے مولانا سے تصدیق چاہی کہ میں نے سنا کہ آپ نے اپنے بچی کی شادی کی اور 300 روپے میں شادی کی۔ مولانا نے کہا کہ 300 میں نہیں بلکہ 350 میں شادی کی، اور وہ بھی نکاح کی تقریب میں جو مہمان وغیرہ آئے تھے ان کی ضیافت کے لیے چائے بسکٹ جو منگائی اس میں یہ 350 روپے خرچ ہوئے، اور کسی طرح کا کوئی اخراجات اس میں نہیں ہوا۔ رات کا وقت ہوا، شام ہوئی، تو میں نے بچی سے کہا کہ چلو تمہارے سسرال تمہارے شوہر کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، اور رات کے وقت میں نے اپنی بچی کو ان کے شوہر کے پاس پہنچا دیا۔ یقیناً یہ شادی ایسی جو ایک نمونے کی شادی ہے۔ اس زمانے میں 300-350 روپے میں شادی ہو جانا، اور یہ بات کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا، اور یہ بات عام ہے، لوگ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔
یہ چند خوبیاں جو فی الفور میرے ذہن میں آئیں معاونہ کے متعلق، جو ہم نے جانا، سمجھا، دیکھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، مولانا قلب صادق علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ دے، اور ایسے معتدل اور اچھے اوصاف والے آدمی سے جو امت میں خلا پیدا ہوا ہے، اللہ ان کا نعم البدل عنایت فرمائے۔ اور افراد خاندان جو مولانا کے ہیں، محبین و مخلصین ہیں، دوست احباب ہیں، اہل تعلق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو مولانا سے متعلق میں نے اظہار خیال کیا۔ پھر یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے سب کو جانا ہے، ہمیں بھی اپنے کردار کو، اپنے اوصاف کو، اپنے خصائل کو دیکھتے رہنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی زندگی جس سے اللہ راضی ہو، ایسی زندگی جو شریعت کے مطابق ہو، ایسی زندگی جو امت کے کام میں استعمال ہو، اور عوام الناس کہا جائے، خواص کہا جائے، جو حدیث میں آئے کہ بہتر لوگ ہوئے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایسی زندگی ہماری اور آپ کی گزرے اور اللہ تعالیٰ اس پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔